یا خدا ہمیں ایک نیک اولاد عطا فرما، تو ہم نے انہیں ایک مستحکم فرزند سے نوازا۔ پھر جب انہوں نے نوجوانی میں قدم رکھا تو والد نے کہا، میرے بیٹے، ہمیں بصیرت ہوئی ہے کہ ہم تمہیں قربان کر دیں، ہم تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا، اے میرے بابا، آپ فرمان خدا پر قائم رہیں، انشاءاللہ آپ ہمیں صابر پائیں گے۔ دونوں نے حکم خدا کی اطاعت کی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کی خاطر خاک پر لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنی فرما برداری کی شہادت پیش کر دی، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اجر سے نوازا کرتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش تھی، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں ہمیشہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آباد رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اجر سے نوازا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مومن خدمت گزاروں میں سے تھے۔ سورہ صفات کی 107ویں آیت کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو خدا نے عظیم قرار دیا، لہٰذا یہ ہر لحاظ سے عظیم ترین قربانی تھی۔ خدا نے محض ایک معمولی سے دمبے کے لیے تو لفظ عظیم کا استعمال نہیں کیا ہوگا، مزید یہ کہ وہ دمبا اسماعیل علیہ السلام سے عظیم تر تو نہیں ہو سکتا۔ دونوں پیغمبروں کو تاریخ اسلام میں معروفیت حاصل ہے، انہی کی نسلوں اور سلسلے سے ہمارے امام آئے، لہٰذا یہ قربانی ایک عظیم قربانی رہی، اور خدا نے اس قربانی کا ذکر مستقبل کے لیے محفوظ رکھا، اس دور کے لیے محفوظ رکھا جو دور خدا کے آخری پیغمبر کا ہونے والا تھا، وہ دور جب دین خدا کامل ہونے والا تھا۔ یقیناً بشریت کے لیے یہ ایک اعلیٰ ترین موقع تھا جب خدا کے دو بندوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو خدا کی خوشی کی خاطر قربان کر دینے کا فیصلہ کیا۔